اور حدیث شریف میں بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ہر جمعہ میں جلدی مسجدوں میں پہنچنے والے ہیں۔ سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے جمعہ کے دن مسجد کے دروازوں پر پہنچا دیے جاتے ہیں، یعنی فرشتے مسجدوں کے دروازے پر پہنچ جاتے ہیں، جو آنے والے لوگوں کو لکھتے رہتے ہیں، یعنی ان کا ثواب لکھتے رہتے ہیں۔ جب امام نکل آتا ہے تو ممبر کی طرف خطبے کے لیے وہ رجسٹر بند کر کے خطبہ سننے میں لگ جاتے ہیں، اور دیر سے آنے والوں کے متعلق فرشتے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں جو ہر جمعہ میں جلدی آتے ہیں لیکن کسی جمعہ میں نظر نہ آئے تو فرشتے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ فلاں کو کیوں دیر ہو گئی، تو دوسرا فرشتہ کہتا ہے اے اللہ اگر وہ گمراہی میں پڑ گیا ہے تو تو اسے ہدایت نصیب فرما دے، اے اللہ اگر وہ بیمار ہو گیا ہے تو تو اسے صحت نصیب فرما دے، اے اللہ اگر وہ فقیر ہو گیا ہے، وہ غریب ہو گیا ہے تو تو اسے مالدار بنا دے۔ اندازہ لگاؤ جو لوگ جمعہ کی نماز میں جلدی آنے کے عادی ہیں، حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، کسی عذر کی وجہ سے جلدی نہ پہنچ سکنے پر فرشتوں کی آپس میں باتیں شروع ہو جاتی ہیں، فرشتے دوسرے فرشتوں سے پوچھتے ہیں تو دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہ ہر جمعہ میں جلدی آتا تھا لیکن اس وقت نظر نہیں آتا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا، اللہ اگر وہ گمراہ ہو گیا ہے تو اسے ہدایت نصیب فرما دے۔ اور ہم سب کا یہ ایمان، ہم سب کا یہ عقیدہ، فرشتوں کی دعائیں رد نہیں ہو سکتی بلکہ اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ اللہ وہ بیمار ہو گیا ہے تو تو اپنے فضل و کرم سے شفا نصیب فرما دے، اے اللہ اگر اس کو فقر و فاقہ نے گھیر لیا ہے، غربت کی وجہ سے وہ دیر سے آ رہا ہے، اے اللہ تو اسے مالدار بنا دے۔ لیکن ایک حدیث میں بڑی زبردست بات بیان فرمائی ہے، یہ تفتیش اور یہ پوچھنا تو اس شخص کے متعلق ہے جو ہمیشہ پہلے اور جلدی آنے کے عادی ہیں مگر کسی عذر کی وجہ سے جلدی نہ آ سکے، یعنی کسی عذر کی وجہ سے جلدی نہ آ سکے۔ وہ لوگ جو ہمیشہ دیر سے آنے کے عادی ہیں اور جماعت کے وقت آتے ہیں، ان کے متعلق سوال کی کیا ضرورت پیش آئے گی، ان کی عادت تو خود ہی جواب ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ فرشتوں کو بھی صالحین اور عبادت گزار بندوں سے محبت ہے، تعلق ہے۔ لیکن ایک حدیث میں بڑی زبردست بات بیان فرمائی، حدیث کے بیان کرنے والے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو فرشتوں کو اللہ کی طرف سے حمد کا جھنڈا دے کر، یعنی تعریف کا جھنڈا دے کر ہر اس مسجد میں بھیج دیا جاتا ہے، ہر اس مسجد میں بھیج دیا جاتا ہے جہاں جمعہ قائم ہوتا ہے۔ اور حضرت جبریل علیہ السلام مسجد حرام میں، جو مکۃ المکرمہ جس کو ہم بیت اللہ کہتے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام مسجد حرام میں حاضر ہوتے ہیں اور ہر فرشتے کے ساتھ ایک رجسٹر ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جہاں جہاں جمعہ قائم ہوتا ہے وہاں پر ہر فرشتے کو پہنچایا جاتا ہے۔ ان فرشتوں کے چہرے 14ویں رات کے چاند کے مانند منور ہوتے ہیں، ان کے پاس سونے کا قلم، یعنی لکھنے کا جو قلم ہوتا ہے وہ سونے کا، اور چاندی کے کاغذات ہوتے ہیں، یعنی چاندی کا رجسٹر ہوتا ہے۔ وہ لوگوں کو مرتبے کے لحاظ سے ثواب ان کا لکھتے رہتے ہیں، جو پہلے آیا، جو اس کے بعد آیا، جو اس کے بعد آیا، مرتبے کے لحاظ سے ان کا ثواب لکھتے رہتے ہیں۔ جو شخص امام سے پہلے آتا ہے تو اس کا نام پہلے آنے والوں میں لکھ دیا جاتا ہے، جو شخص امام کے خطبے کے لیے نکلنے کے بعد آتا ہے تو اس کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے، خطبے میں حاضر ہوا تو اس کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے، جو شخص نماز شروع ہونے کے بعد آتا ہے تو اس کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ صرف جمعہ میں حاضر ہوا، پھر جب امام نماز کا سلام پھرتا ہے تو فرشتے لوگوں کے چہرے پر نظر ڈالتے ہیں۔ اب جمعہ کی نماز مکمل ہو گئی، امام صاحب نے خطبہ بھی مکمل کر لیا، نماز بھی مکمل کر لی، اب نماز مکمل ہو گئی تو فرشتے لوگوں کے چہرے پر نظر ڈالتے ہیں۔ تو اگر فرشتے کو کوئی ایسا شخص نظر نہیں آتا جس کا نام گزشتہ ہفتے میں پہلے آنے والوں میں شامل تھا، گزشتہ ہفتے میں جلدی آنے والوں میں شامل تھا، پہلے آنے والوں میں شامل تھا،
اب ہوتا یہ کہ ایک فرشتہ کہتا ہے اے میرے پروردگار ہمیں فلاں شخص نظر نہیں آتا، ہم نہیں جانتے کہ اس کے لیے کیا چیز رکاوٹ بنی ہے، یعنی گزشتہ جمعہ میں تو وہ جلدی آیا تھا، میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کا ثواب لکھا تھا، لیکن اس جمعہ میں مجھے نظر نہیں آیا، آخر اس کے لیے کیا چیز رکاوٹ بنی ہے؟ اگر تو نے اس کو اٹھا لیا ہے یعنی اس کا انتقال ہو گیا ہے تو اس پر رحم فرما، اگر وہ سفر میں ہے تو اس کا بہترین رفاقت کا معاملہ فرما، یعنی اس کے ساتھ بہترین رفاقت کا معاملہ فرما، اس کا تو سفر میں بہترین ساتھی بن جا۔ اور اگر فرماتے حدیث شریف میں موجود ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کے لیے فرشتے دعا مانگتے اللہ وہ انتقال کر گیا تو معاف فرما دے، بیماری کی وجہ سے نہیں آ سکا تو اسے صحت نصیب فرما دے، ارے غربت کی وجہ سے نہیں آ سکا تو مالداری نصیب فرما دے، ارے سفر میں گیا ہوا ہے سفر کی وجہ سے نہیں آ سکا جمعہ میں تو اس کا سفر میں بہترین ساتھی بن جا۔ حدیث شریف میں موجود ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے، اس فرشتے کی دعا پر دوسرے فرشتے آمین کہتے رہتے ہیں۔ اندازہ لگاؤ جمعہ میں جلدی آنے پر اللہ کی طرف سے کیا انعام ملتا ہے۔